يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العسر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، انبیاء علیہم السلام کے بعد اولین و آخرین میں جو مومن لوگ ہیں ان میں سب سے افضل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، امیر المؤمنین خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کسی کی شکل اور صورت نہیں دیکھی جاتی. اللہ کے ہاں معزز انسان کون ہے، اللہ کی بارگاہ میں زیادہ قبول کون ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک ضابطہ بیان فرمایا ہے. وہ ضابطہ یہ ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے جو آدمی تقوی والا ہے وہ سب سے زیادہ اللہ کے ہاں معزز ہے. اور تقوی کہاں ہوتا ہے؟ ویسے تو زندگی میں اس کی جھلک نظر آتی تقوی کی. جس آدمی کے اندر تقوی ہوتا ہے اس تقوی کی جھلک اس کی باتوں میں بھی نظر آتی ہے، اس تقوی کی جھلک اس کی آنکھوں میں بھی نظر آتی ہے، اس تقوی کی جھلک اس کی آمدنی کے ذرائع میں بھی نظر آتی ہے، اس تقوی کی جھلک اس کی نماز میں بھی نظر آتی ہے، اس تقوی کی جھلک اس کی تلاوت میں بھی نظر آتی ہے، اس تقوی کی جھلک اس کی خوراک میں بھی نظر آتی ہے. تو یہ تقوی کی جو جھلک نظر آتی ہے یہ تقوی کے آثار ہیں. تقوی اصل میں عمل میں نہیں ہوتا، تقوی اصل میں دل کے اندر ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الا ان التقوی ہا ہنا واشار الی قلبہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قلب مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقوی یہاں پر ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے. اس لیے کسی آدمی کے تقوی کا فیصلہ کرنا کہ کس کے اندر زیادہ تقوی ہے کس کے اندر کم تقوی ہے، یہ فیصلہ کرنا کسی کے بس میں نہیں ہے. حتیٰ کہ
انسان اپنے تقوی کا بھی فیصلہ نہیں کر پا سکتا کہ میرے اندر تقوی کتنا ہے، اور تقوی کے حساب سے ہی اللہ کی بارگاہ میں قبولیت ہوتی ہے۔ اس لیے ہر آدمی اللہ کی بارگاہ میں اپنی قبولیت کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ نے اس دعوے سے منع بھی فرمایا ہے، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ۔ تقوی کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا سکتے ہیں یا اللہ کے رسول کے بتا سکتے ہیں؟ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، انا اعلمکم باللہ واتقاکم للہ۔ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے زیادہ معرفت رکھتا ہوں اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں تمام انبیاء سے زیادہ تقوی والے تھے، اور آپ کے برابر کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ اور پھر نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقوی کس کے اندر زیادہ ہے؟ تو قرآن پاک نے ایک شخصیت کے بارے میں بتایا ہے، ایک شخصیت کے بارے میں بتایا ہے کہ ان میں تقوی سب سے زیادہ ہے۔ وہ شخصیت کون سی ہے؟ وہ سیدنا ابو بکر صدیق کی ہے۔ چنانچہ سورہ لیل میں حضرت ابو بکر صدیق کا تذکرہ کیا گیا۔ قرآن پاک میں متعدد مقامات پہ حضرت ابو بکر صدیق کا تذکرہ آیا، تو سورہ لیل میں بھی آیا ہے، تو پیچھے جہنم کا تذکرہ ہے تو فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جو سب سے زیادہ متقی ہے نا تو اس کو اس دوزخ سے اللہ تعالیٰ بچائیں گے۔ اور اس میں مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہاں اتقا سے مراد ہے ابو بکر صدیق۔ اتقا اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی سب سے زیادہ تقوی والا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کو قرآن پاک نے سب سے زیادہ تقوی والا فرمایا ہے۔ جب تقوی سب سے زیادہ ہے تو اللہ کے ہاں مقام بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے زیادہ ہوگا۔ تو فرمایا وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، وہ اپنے مال کو خرچ کرتے، دین اسلام کے لیے بہت مال خرچ کیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ وہ غلام جو مظلوم ہوتے تھے اور کافروں کی ملکیت میں ہوتے تھے، لیکن کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ان کے مالک ان کو دردناک سزائیں دیتے تھے۔ ان میں سے ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، تو ان کو یہ دردناک سزائیں دیتے تھے۔ تو ایسے غلاموں کو منہ مانگے داموں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ حضرت ابو بکر صدیق ان کو خرید لیا کرتے تھے، منہ مانگے داموں کے ساتھ ان کو خرید لیا کرتے تھے۔ ان کے حضرت ابو بکر صدیق کے والد نے یہ عرض کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق سے کہ اگر آپ نے غلام خریدنے بھی ہوں تو اچھے توانا کو ماہر فن قسم کے غلام خریدے جائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق اپنے کام لینے کے لیے غلام نہیں خریدتے تھے، بلکہ آزاد کرنے کے لیے غلام خریدتے تھے۔ اور عربوں کا یہ اصول تھا، جس آدمی نے غلام خرید کے آزاد کیا ہے تو آزاد ہونے کے بعد بھی وہ غلام اس خاندان کا ایک فرد سمجھا جاتا ہے، اور اگر وہ غلام فوت ہو جائے اور اس کے بیوی بچے نہ ہوں
اور باقی ورثہ نہ ہوں تو اس کا مال آزاد کرنے والے کو ملتا ہے۔ اس لیے آزاد کرنا بھی ہو تو اچھے غلاموں کو خرید کے آزاد کرو، لیکن حضرت ابوبکر صدیق اصل میں اپنے ذاتی فائدے کے لیے غلام نہیں خریدا کرتے تھے، بلکہ غلاموں کو ان کے آقاؤں کے عذاب سے بچانے کے لیے، جو مومن ہوتے تھے ان کو اپنے آقاؤں کے عذاب سے بچانے کے لیے خریدا کرتے تھے۔ حضرت بلال کو بھی حضرت ابوبکر صدیق نے خرید کے آزاد کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر سیدنا، کہ ابو بکر جو ہے وہ ہمارے سردار ہیں، وَأَعْتَقَ سیدنا، اور ابو بکر نے ہمارے آقا کو، ہمارے سردار کو انہوں نے آزاد کیا۔ اب یہ جو غلام خرید کے آزاد کرتے تھے تو مقصد کیا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ دل کے حالات کو جانتے ہیں، تو فرماتے ہیں وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، کسی کا بدلہ دینے کے لیے نہیں وہ خریدتے تھے، آزاد نہیں کرتے تھے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ خریدا کرتے تھے تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خریدتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ بھی راضی ہو جائے گا ان سے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جب نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اونچا مقام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات اپنے نبی کے لیے وعدہ کیا، جس بات کا وعدہ اپنے نبی کے لیے کیا، اسی کا وعدہ نبی کے محبوب خلیفہ کے لیے بھی کیا۔ چنانچہ سورہ لیل کے بعد سورہ ضحیٰ ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دیں گے۔ کتنا دیں گے؟ فرمایا کہ فترضیٰ، آپ راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے۔ اللہ نے آپ کو خوش کرنا ہے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ نے آپ کو خوش کرنا ہے، اسی طریقے سے ابو بکر کے بارے میں بھی وعدہ فرمایا کہ ابو بکر غلام خرید کے آزاد کرتے ہیں ہمیں راضی کرنے کے لیے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ان سے راضی ہو جائیں گے۔ تو وہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، اور اسی قسم کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے صحیحین کی، فرماتے ہیں کہ صحابہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اونچا مقام ابو بکر کا سمجھتے تھے، اور حضرت ابو بکر کے بعد پھر سب سے اونچا مقام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سمجھتے ہوتے تھے۔ تو عام طور پہ صحابہ کا یہ اعتقاد تھا، یہ اعتقاد میرا نہیں ہے، مجھ سے نہیں یہ شروع ہوا، یہ صحابہ اکرام سے شروع ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا، حق تعالیٰ شانہ نے اس کو بیان کیا، اور حتیٰ کہ حضرت ابو بکر اور عمر ان کے مقام کا اعتراف ان کے دشمن بھی کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال سن 11 ہجری کے میں ہوا ہے، تیسرے مہینے میں، 11 ہجری کا تیسرا مہینہ، ربیع الاول کا مہینہ، محرم صفر ربیع الاول۔ اس سے 7 سال پہلے سن 3 ہجری کے شوال میں غزوہ احد ہوا ہے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو نقصان پہنچا ہے، تکلیف پہنچی ہے،
نقصان پہنچا ہے مسلمانوں کو، اور 70 مسلمان شہید ہو گئے ہیں۔ اور پہلے مسلمان جو ہے وہ منتشر ہو گئے تھے، لیکن بعد میں پھر سارے مسلمان جمع ہو گئے۔ تو مشرکین مکہ کی قیادت کر رہے تھے اس وقت حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں رضی اللہ عنہ بھی بنے ہیں، تو اس وقت وہ قیادت کر رہے تھے، اور انہوں نے جتنا مسلمانوں کو نقصان پہنچا دیا تھا اس کو غنیمت سمجھا، کیونکہ مسلمان دوبارہ مجتمع ہو رہے ہیں، ان کو پتہ تھا کہ یہ دوبارہ اکٹھے ہوں گے تو ہمیں ماریں گے، اس لیے واپس جانے کا اس نے فیصلہ کیا، واپس چلتے ہیں۔ حالانکہ آئے تھے مدینے سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹانے کے لیے، تو وہ نام و نشان مٹانا تو بعد کی بات ہے، وہ تو کیا ہے جلدی سے نکلنے کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کفار کا رخ زیادہ تھا، مشرکین کا رخ زیادہ تھا، لیکن صحابہ نے ایسا گھیراؤ ڈالا ہوا تھا اور آپ کے دفاع کے لیے مقابلہ ایسا کر رہے تھے کہ کوئی دشمن قریب نہیں آ سکتا تھا، اس لیے تلوار کا وار کوئی کر دے دشمن، یہ تو صحابہ نے ہونے نہیں دیا، تو دور سے انہوں نے پتھر پھینکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی بھی ہوئے اور کچھ دیر کے لیے بے ہوش بھی ہوئے، اور مشہور کر دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا۔ تو جاتے ہوئے ابو سفیان نے یہ آواز لگائی، کیا آواز لگائی؟ حل فیکم محمد، کیا تم میں محمد ہیں، زندہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا کہ جواب نہیں دینا، چپ، کوئی جواب نہیں ہے۔ اس کے بعد اس نے سوال کیا کہ حل فیکم ابن ابی قحافہ، کیا تمہارے اندر ابو قحافہ کا بیٹا ہے؟ تو حضرت نے اشارہ کر دیا کہ جواب نہیں دینا، تو کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسرا سوال اس کا یہ تھا کہ حل فیکم ابن الخطاب، خطاب کا بیٹا عمر جو ہے نا وہ ہے؟ تو فرمایا، حضرت نے اشارہ کر دیا کہ جواب نہیں دینا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ تینوں مارے گئے، اگر یہ زندہ ہوتے تو جواب دیتے، تو جواب نہیں آیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں مارے گئے ہیں، قتل کر دیے گئے ہیں۔ تو اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب سے منع نہیں فرمایا، اشارہ نہیں کیا ابھی جواب نہیں دینا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ تو غلط کہتا ہے، تجھے رسوا کرنے والے تینوں حضرات موجود ہیں، تینوں موجود ہیں الحمدللہ، تجھے رسوا کرنے والا۔ پھر اس نے اور بھی باتیں کہیں اس موقع پہ، تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 7 سال پہلے 400 کلومیٹر دور بیٹھا ہوا آپ کی دشمنوں کی قیادت کرنے والا شخص وہ جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہیں ہوں گے تو ان کے دین کو سہارا دینے والا کون ہوگا جی؟ ابو بکر ہوں گے، اور ابو بکر بھی جب نہیں ہوں گے تو پھر ان کے دین کو سہارا دینے والا کون ہوگا جی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے افضل ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے بڑے فضائل آتے ہیں، اور احادیث میں بھی بڑے فضائل آتے ہیں، اور صحابہ اکرام نے اللہ کے راستے میں بہت مال خرچ کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے مجھ پہ احسان کیا میں نے دنیا میں اس کے احسان کا بدلہ دیا، سوائے ابو بکر کے کہ انہوں نے اتنے احسان کیے ہیں کہ اس کا بدلہ میں نہیں دے سکا، وہ میں اللہ پہ چھوڑ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں ان کو بدلہ دیں گے۔
تو میں عرض کر رہا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں. تو ایک مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے مسلمانوں کو جھڑک دیا، ابو بکر کو اندر سے نکال لیا. فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. فرمایا کہ اگر تم لوگ اللہ کے نبی کی مدد نہیں کرو گے تو نہ کرو. تو اللہ کے نبی کی مدد کرنے کے لیے، دین کی مدد کرنے کے لیے اللہ کا نبی اور ان کا ساتھی ابو بکر جو ہے نا وہ کافی ہے. تو دو میں سے دوسرا. تو اس میں بھی یہ وضاحت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق، ان دو میں سے دوسرا مقام جو ہے وہ کس کا ہے جی؟ وہ سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے. دو بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سارا مال خرچ کر دیا اور اپنے پیچھے کوئی مال چھوڑا نہیں. اور حضرت ابو بکر صدیق کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو مشکل ترین وقت تھا وہ ہجرت کا وقت تھا. اس ہجرت کے وقت میں اپنی رفاقت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کا انتخاب کیا ہے تو اس موقع پہ ابو بکر کا انتخاب کیا ہے. اور ان کو اپنا دوست قرار دیا. فرمایا کہ اگر اللہ کے سوا کسی کو میں دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا. لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. اگر میں اپنا کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن اللہ کے سوا میں کسی کو دوست بناتا ہی نہیں. تو گویا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ اعتماد کن پہ؟ حضرت ابو بکر صدیق پہ. اور اللہ کا اعتماد بھی ابو بکر صدیق پہ ہی ہے. اس لیے کہ ہجرت والے موقع پہ اللہ میاں فرماتے ہیں وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ بھی تدبیریں کر رہا تھا اور اللہ کی تدبیر بڑھ کے تھی. تو حضرت ابو بکر صدیق کا ساتھ ہونا گویا یہ اللہ کی تدبیر ہے. تو جس کا اللہ انتخاب کریں اس کا مقام کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح عقیدہ بھی عطا فرمائے اور ان صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.